بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وحده والصلاة على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أدوا زكاة أموالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الأمين صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے زکوٰۃ کے مسائل میں جو اغلاط واقع ہوتی ہیں، غلطیاں پیدا ہوتی ہیں، ان کی اصلاح۔ تو آج 6 شعبان المعظم ہے اور 31 مارچ ہے اور 1441 ہجری ہے۔ تو آج کی ہماری جو نشست ہے وہ بھی جو ہے وہ چند حصوں پر مشتمل ہے۔ تو سب سے پہلے تو زکوٰۃ کے متعلقہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام نے ترتیب یہ رکھی ہے ایمان کے لیے کہ سب سے پہلے ایمان لانے کے بعد پھر نماز کے بعد پھر زکوٰۃ کے بعد پھر روزے کے بعد پھر حج کے بعد پھر جو ہے وہ عمرہ، اور عمرے کے بعد جہاد، اور جہاد کے بعد اعتکاف۔ یہ ترتیب ہے۔ تو یہ زکوٰۃ جو ہے سن 2 میں اس کی فرضیت آئی، اور ہم نے نماز کے اندر پیدا ہونے والی غلطیوں کے بعد ہم نے جو ہے وہ زکوٰۃ کی تخصیص کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ نماز اور زکوٰۃ کا باہمی قرآن نے گہرا تعلق بیان کیا ہے، یہاں تک کہ 82 مقامات پر قرآن نے زکوٰۃ اور نماز کو یکجا کر دیا ہے، یعنی ایت زکوٰۃ اور ایت صلاۃ کو ایک رکھا ہے۔ مثلا کہیں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ اس طریقے سے مختلف جو ہیں وہ آیات ہیں، تقریباً 82 مقامات پر جو ہے اللہ رب العزت نے نماز اور زکوٰۃ کو لازمی جو ہے وہ ایک ایت میں بیان کر دیا ہے۔ اس مناسبت سے تو زکوٰۃ ذہن میں رکھیں، عام معاملات میں بھی یہ انبیاء علیہ السلام اور عام بندے کا بہت فرق ہوتا ہے۔ آج کل دنیا اس فرق کو بھول کر دونوں کو برابر کر دیتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ ہی دیکھ لیں، انبیاء علیہ السلام جو اللہ رب العزت کی نفوس قدسی ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں رد المختار جو ہے وہ علاد المختار جو ہے علامہ شامی کے مشہور جو ہے مکتبہ رشیدیہ کا چھپا ہوا جو ہے وہ دنیا بھر کا ایک شورا آفاق جو ہے وہ فتاوی ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ذکر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ لا تجب علی الانبیاء، کہ زکوٰۃ نبیوں پر واجب نہیں ہے۔ زکوٰۃ نبیوں پر واجب نہیں ہے۔ واجب بمعنی فرض، یعنی نبیوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے جی۔ اور بعض فقہا فرماتے ہیں ولا تجب علی الانبیاء اجماعاً، اس پر امت کا اجماع ہو چکا ہے کہ نبیوں پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ تو لہٰذا عام بندہ اور نبی میں بہت فرق ہے۔ آقا علیہ السلام یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ سرکار صحابہ کرام کو نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر تشریف لاتے ہیں، آپ کھڑے ہوتے ہیں صحابہ کو نماز پڑھانے کے لیے، لیکن یکدم آپ مصلی چھوڑ کر گھر میں تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد واپس تشریف لاتے ہیں۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آج ہم نے جو دیکھا ہے یہ عجیب عمل پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جب میں مصلی پہ آیا تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ 7 دینار 7 اشرفیاں میرے گھر میں ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے حاضر ہونا ہے۔ میں جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے کھڑا ہوں تو پھر میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں سب کچھ خیرات کر دوں۔ تو ظاہر بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر جو ہے وہ زکوٰۃ کیسے لازم ہوتی۔ تو
اس طریقے سے زکوٰۃ لازم انبیاء اکرام پر نہیں ہے، کیونکہ ان کا مال ہی اتنا جمع نہیں ہوتا، جو آتا ہے اللہ کی راہ میں لٹا دیتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ قرآن میں ہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہ جب تک میں زندہ رہوں گا مجھے جو ہے وہ حکم ہے اور تاکیدی حکم ہے نماز کا بھی اور زکوٰۃ کا، حالانکہ انبیاء پر تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے دو جواب دیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ فَالْمُرَادُ بِهَا زَكَاةُ النَّفْسِ مِنَ الرَّزَائِلِ الَّتِي لَا تَلِيقُ بِمَقَامَاتِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَوْ أَوْصَانِي بِتَبْلِيغِ الزَّكَاةِ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ جو ہے زکوٰۃ لازمی ہے، اس کا مطلب برے جو رذائل یعنی بری جو عادات ہیں جو مقامات انبیاء کی شان نہیں ہیں، وہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ وہ جو ہے وہ آپ کے نفس کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، اور یا اس کا مطلب یہ ہے کہ میری طرف سے آپ نے زکوٰۃ کی بھی لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ زکوٰۃ انبیاء پر واجب نہیں ہے۔ اب زکوٰۃ کے بارے میں جو ہے بہت سارے غلط مسائل ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں، ان کی ہم نے اصلاح کرنی ہے۔ کیوں اصلاح کرنی ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت اصلاح کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور سرکار فرماتے ہیں کہ المومن للمومن کالمرآۃ، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے شیشے کی مانند ہے، آئینہ کی مانند ہے۔ شیشے کو جب ہم دیکھتے ہیں نا تو ہمارے کیا کہتے ہیں بال وغیرہ جو ہے ان کی سیٹنگ مکمل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے جو اغلاط جو ہے معاشرے میں پیدا ہوتی ہیں، جو بھی بھائی دیکھتا ہے ان کی اگر اصلاح کرتا ہے تو اللہ کریم دونوں پر رحم فرماتا ہے، اصلاح کرنے والے پر بھی اور اصلاح قبول کرنے والے پر بھی۔ تو زکوٰۃ کے اندر جو اغلاط ہیں ان کی اصلاح سے پہلے جب ہم زکوٰۃ کا معنی جان لیں گے تو انشاءاللہ اس سے ہی کئی مسائل جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے۔ دیکھیں فقیہ ابو اللیث سمرقندی کا یہ ہے النوازل، یہ النوازل ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ الزکاۃ فی اللغۃ عبارۃ عن النماء، یقال زک الزرع اذا نما، وانما سمیت بها لانها سبب فی نما الخلف فی الدنیا والثواب فی الآخرۃ لقوله تعالی وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، وقیل عبارۃ عن التطہیر وفیما معنی التطہیر قال اللہ تعالی خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم۔ مطلب کیا ہے؟ علامہ فقیہ ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا لغت میں جب ہم معنی دیکھتے ہیں، ڈکشنری میں اس کا معنی دیکھتے ہیں، لغت کی کتابیں ہیں المنجد ہے، المصباح المنیر ہے وغیرہ، اس میں دیکھتے ہیں تو یہ اس کا ایک معنی ہوتا ہے بڑھنا، جس طرح عربیوں کا مقولہ ہے زکا زرو، جب کھیتی بڑھتی ہے نا تو اس وقت یہ زکا کا لفظ بولتے ہیں، زکا زرو۔ تو اس کا نام زکوٰۃ اس لیے ہے کہ جو بندہ مزکی ہے یعنی زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے، جب وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو گویا کہ وہ ایک بڑھنے کا سبب دنیا میں چھوڑتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ کریم اسے ثواب عطا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے تو پیچھے اس کا ضرور خلیفہ چھوڑو گے۔ اور ایک معنی اس کا ہے پاکیزگی، زکوٰۃ کا معنی ہے پاکیزگی، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، محبوب آپ ان صحابہ سے مال لے لیں، کیوں؟ تطہرہم وتزکیہم، کیونکہ آپ لے لیں گے تو یہ مال ان کا پاک ہو جائے گا، وصلی علیہم، اور آپ ان صحابہ کے لیے دعا فرمائیں گے تو ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان صحابہ کو سکون دے گی۔ اور شریعت میں زکوٰۃ کا شرعی معنی کیا ہے؟ عن ایتاء جزء من النصاب الی الفقیر، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نصاب ہے اس کا ایک حصہ فقیر کو دے دینا، یہ زکوٰۃ ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کا جو ہے وہ شرعی معنی ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ زکوٰۃ کے اس شرعی معنی کو دیکھیں اور عوام کی اغلاط دیکھیں، ہمارے معاشرے میں بہت ساری غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ اگر باپ پر بھی فرض ہے، بیٹے پر بھی فرض ہے اور بیوی پر بھی فرض ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بڑے نے، باپ نے ادا کر دی، گھر کے سربراہ نے ادا کر دی تو سب کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ ایسا شرعی قطعی طور پر مسئلہ نہیں ہے۔ بارہا آپ نے علماء سے سنا ہوگا، قربانی کا بھی ایسا ہی
مطلب لوگوں نے ایک غلط جو ہے وہ اپنا نظریہ بنا لیا ہے کہ اگر 4 بندے صاحب نصاب ہیں تو ایک کی قربانی گھر کے سربراہ کی دی جاتی ہے، باقی 3 نہیں۔ اگر سب پر اللہ کا کرم ہے تو سب ہی نے قربانی بھی دینی ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ ایک کی ادا کرنے سے ایک ہی بری ذمہ ہوگا، سب بری ذمہ نہیں ہوں گے۔ تو صاحب نصاب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت، یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت کا بندہ مالک ہو تو اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ باپ مالک ہے تو باپ پر، بیوی مالک ہے، والدہ مالکہ ہے تو اس پر، بیٹا ہے اس پر، بیٹی ہے اس پر، سب پر یہ جو ہے واجب زکوٰۃ ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں شرعی مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پیغام آپ سب بھائیوں تک، بہنوں تک پہنچا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔